أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور والقمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ البقرہ اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 275 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 276 سے باقاعدہ آغاز کریں گے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ ترجمہ ہے، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے بڑے گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سود لینے والا، دینے والا اور یہ سود کے معاملات میں جتنے بھی لوگ شریک ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، یہ سب کس قدر ناپسند ہیں کہ سود خور کے بارے میں باقاعدہ آیت نازل کی اور فرمایا کہ یہ بروز قیامت بھی رسوا ہونا، عذاب میں مبتلا ہونا اس کا مقدر، اور دنیا میں بھی ضلالت اس کا مقدر۔ دنیا میں بھی اس کو رسوائی ملے گی اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ بڑے دلائل پیش کیے جاتے ہیں، اور دلیل تو ہوتی ہی سچی ہے، اپنی طرف سے من گھڑت باتیں جو نکالنے والے نکالتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پچھلی آیت میں جیسے ہم نے پڑھا، سود بھی تو کاروبار کی ہی طرح ہے، کاروبار میں بھی تو کمایا جاتا ہے، سود میں بھی دولت دے کے، رقم دے کے اس سے نفع لیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ اس مال کے بارے میں کیا فرما رہا ہے؟ اس آیت میں اس کے بارے میں تفصیل پڑھیں گے۔ اللہ فرما رہا یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ جتنی مرضی کتنی دولت اکٹھی کر لے گا سود پہ، اے بندے تو میرے حکم کے خلاف جا کے کتنا پیسہ اکٹھا کر لے گا، کتنا نفع لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو سودی مال ہے اس کو برباد کر دیتا ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جس مال سے زکوٰۃ نکالی جائے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے، اور یہ ہمارے ہاں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ واقعی جو عمارت سود پہ کھڑی ہے، جو بزنس، جو کاروبار سود پہ کھڑا ہے، اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اور جو محنت کش ہے، جو حلال رزق کمانے والا ہے، اللہ کی راہ میں دینے والا ہے، وہ کبھی تنگ نہیں پڑتا، اس کے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں آتی، وہ کبھی اللہ سے شکوہ کرتا ہوا دکھائی نہیں دے گا۔ اپنی زندگیوں کو بدلیں، جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اس کا مال کبھی کم نہیں پڑتا۔ اور ایک مثال ہے، مثال کچھ اس طرح سے ہے کہ جو جانور حلال ہیں وہ مسلمانوں کے ممالک میں بھی، اور اگر پوری دنیا کی بات کی جائے تو بھی سب سے زیادہ ذبح کیے جاتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ ایک کتے کی مثال لے لیں، وہ حرام جانور ہے، اور جو کتیا ہے وہ ایک سال میں 6 بچے دیتی ہے۔ یہ ایوریج بات کی جا رہی ہے کہ اپروکسیمیٹلی اتنے ہوتے ہیں۔ اب اسی طرح سے اگر گائے یا بھینس کی بات کی جائے تو وہ کتنے بچے، سال میں 2 دفعہ وہ بچے جنتی ہیں، یا پورے سال میں 1 یا 2 بچے دیتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں دیتی، اور روزانہ ہزاروں گائے اور بھینسیں ذبح ہوتی ہیں۔ مگر اگر ریوڑ کی طرف دیکھا جائے تو بکریوں کا، گایوں کا، بھینسوں کا ہی بنتا ہے، نہ کہ کسی کتے کا۔ کبھی دیکھا ہے کہ وہ فلانی جگہ پر ایک جرمٹ جا رہا ہے؟ کبھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو جانور حلال کیے ان میں برکت بھی رکھی،
حالانکہ یہ چیز پہ اگر غور کیا جائے تو کتنی حیران کن بات ہے کہ ایک جو کتا ہے اور جو کتیا ہے اس کے بچے سال میں جو پیدا ہو رہے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے، اور جو گائے بھینس ہے ان کے بچوں کی تعداد کم ہے، لیکن اگر حقیقی طور پہ دیکھا جائے تو یہ ذیبہ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ان کی تعداد بھی زیادہ ہے۔ کیوں؟ ایک چیز یاد رکھیں کہ کثرت میں، کسی چیز کی کثرت میں اور برکت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ کثرت کے معنی ہوتے ہیں زیادتی کے، ٹھیک ہے، اور برکت کے معنی ہوتے ہیں کہ کوئی چیز اپنی جگہ پر جم جائے، وہ نکلے نہ۔ مثال کے طور پہ یعنی تھوڑی سی نعمت ہو، حق حلال کی ہو، اس میں اللہ تعالیٰ بہت برکت ڈال دیتا ہے، وہ بہت فائدہ دیتی ہے۔ برکت والی تھوڑی سی بارش بھی رحمت ہے، اور کثرت کی بارش بھی اکثر عذاب بن جاتی ہے۔ بارش سے مثال آپ لے لیں، اگر ہم کبھی بھی بادل آئیں تو ہم لوگوں کی یہی دعا ہوتی ہے، ذرا میچیور ہوئے ہیں تو، کہ اللہ تعالیٰ رحمت کا می برسانا، رحمت کی بارش کرنا۔ اس سے پہلے بچپن میں ہم لوگ بس یہ کہتے تھے بارش آ جائے، بارش نہیں پتہ ہوتا تھا کہ اس کے کچھ ڈینجرس ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں۔ کس طرح سے اس کسان کو پوچھیں جس کی فصل تیار ہے اور وہ دعائیں کر رہا ہے کہ بارش نہ ہو، اللہ تعالیٰ ابھی یہ طوفان نہیں جھیل سکتی، پوری فصل تباہ ہو جائے گی۔ اور ہم جیسے لا علم جو کسان نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ موسم اچھا ہو گیا، بہت اچھی بات ہے نا۔ تو اس لیے دعا یہ مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو می برسایا جا رہا ہے وہ برکت کا ہو، وہ سب کے لیے خیر ہو، وہ سب کے لیے سلامتی ہو۔ ہمیں نہیں پتہ وہ کس کے لیے وہ عذاب کا باعث بن رہا ہے، کس کے لیے وہ۔ سمپل سی بات کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے، ہم نہیں ان کو کاؤنٹ کر سکتے۔ ہم اپنے گھروں میں رہتے، اپنی چھت ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہم اس میں بیٹھ کے سردی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، کافی پی لی، اب آئس کریم کھانے چلتے ہیں، اب چائے پیتے ہیں، مونگ پھلی کھاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہم کرتے ہیں سردیوں میں، ہے نا۔ آج موسم بہت اچھا ہے وغیرہ۔ ان لوگوں کا اگر غور کریں، ان لوگوں کی طرف دیکھیں جو فٹ پاتھ پر سوتے ہیں۔ میں اکثر دیکھتی ہوں آتے جاتے سڑک کے کنارے پر چھوٹے سے گراؤنڈ ہوتے ہیں اور اس میں لوگ سو رہے ہوتے ہیں، موٹے موٹے لحاف انہوں نے لیے ہوتے ہیں، وہ کس قدر زمین پہ۔ تو ہر ایک کے لیے ہر چیز اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنی زندگیوں کے لیے اور اپنے سے جڑے لوگوں کی زندگیوں کے لیے خیر مانگا کریں، برکت مانگا کریں۔ کثرت بھی اچھی بات ہے، لیکن اس طرح سے، اس سینس میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کسی چیز کی زیادتی مانگنا بری بات ہے۔ بہت زیادہ چیز بھی فائدہ نہیں دیتی۔ فار ایگزامپل ہم دعا مانگتے ہیں تو ہم خیر کثیر مانگتے ہیں۔ ہم نے ابھی ایک آیت پڑھی، وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جسے حکمت دے دی گئی مطلب اسے خیر کثیر دے دیا گیا، بہت بھلائی دے دی گئی۔ یعنی دعا تو مانگے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہر اس دعا سے بھی بچا کریں، اللہ تعالیٰ ایسی چیز نہ عطا کر دینا جو تجھ سے دور لے جائے۔ ہمیں ہمیشہ اپنا محتاج رکھنا، اور اس طرح مال کی کثرت بھی نہ عطا کر دینا کہ ہم تجھے بھول جائیں۔ ہاں، اس طرح مال کی کثرت ضرور دے کہ جتنا مال زیادہ ہو اتنا ہی تیری راہ میں خرچ کریں، اتنی ہی زکوٰۃ نکالیں، اتنے ہی نفلی اور واجبی صدقات ادا کریں۔ تو آئی تھنک میں اپنی بات آپ کو سمجھا پائی ہوں کہ برکت مانگنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس کا رحم مانگنا چاہیے، نہ کہ صرف فقط کثرت۔ تو سود کی اگر بات کی جائے تو یہ مال کو کثرت دیتا ہے، زکوٰۃ کی بات کی جائے تو یہ مال کو برکت دیتی ہے۔ دیکھا جائے تو سود وقتی طور پہ تو فائدہ ہے نا، تو ہمیں اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز میں نفع کم ہو، نقصان زیادہ ہو، شریعت اس سے بھی منع کرتی ہے۔ دیکھا جائے ظاہری طور پر تو سود میں بھی تو تھوڑا سا نفع نکلتا ہی ہے کہ ایک بندے کو ظاہری طور پر عیش نصیب ہو رہا ہے، ایک بندہ ظاہری طور پر تھوڑا دے کے زیادہ لے رہا ہے، جی اس کا تو اس میں بڑا فائدہ ہے۔ لیکن یہ اس کی کثرت ہے، اور یہ کثرت عذاب کا سبب بنے گی۔ جب زکوٰۃ دی حلال مال سے تو اللہ کہتا ہے میں اسے بڑھا دیتا ہوں، اور اللہ کی راہ میں دیا ہوا صدقہ، جب اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے کوئی بھی مال تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پرورش فرماتا ہے۔ چھوٹا سا ذرے برابر صدقہ کیا وہ پہاڑ بن جاتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم بتا رہی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بس نیت، اور دوسری بات نیک عمل، تیسری بات ایمان کا ساتھ بھی آپ کے پاس ہو، تو خالص ہو کر عمل کیا کریں۔ تو ہم نے اس آیت میں کتنی اہم بات سیکھی کہ اللہ سود کو مٹا دیتا ہے۔ تو اس سے مراد ہر وہ کام آ گیا جس سے اللہ منع کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے، اللہ فرما رہا ہے کتنا کر لو گے، جس کام سے میں نے روکا کہاں تک لے جاؤ گے، اس کی کوئی حد تو ہوگی، کہیں تو جا کے رکو گے، پھر گرو گے منہ کے بل، پھر دیکھو گے کہ رب کے سوا کسی نے نہیں تھاما، پھر دیکھو گے کہ پلٹنا رب کے پاس ہی ہے۔ تو پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے
پلٹ آؤ، دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، اسلام کیا کہہ رہا ہے۔ زکوٰۃ دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جو چیزیں حلال ہیں، کاروبار اللہ نے حلال کیا، اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے کاروبار کو تمہارے لیے، تجارت کو، لین دین کو، خرید و فروخت کو حلال کیا، سود کو حرام کیا۔ تو جو چیز حرام کر دی گئی تو اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ، کیونکہ اس میں مومنین ہمارا ہی بھلا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکیوں پر عمر عطا کرے اور ہمیں حرام کی کمائی سے، کھانے سے، کمانے سے ہر حال میں بچا کے رکھے، آمین۔ پھر اللہ فرماتا ہے اور اللہ کسی ناشکرے بڑے گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس آیت کے حصے سے ہم نے یہ سیکھا کہ ناشکرا پن نہیں، ہم سب لوگوں میں کہیں نہ کہیں ضرور ہے، ہم کہیں نہ کہیں ناشکرے ضرور ہیں، ہم کسی نہ کسی چیز کو لیتے ہوئے سوچتے ضرور ہیں میرے پاس کم ہے، اس کے پاس زیادہ ہے، میرے پاس اتنی ہونی چاہیے تھی۔ یہاں ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح حسد کا شکار ہوتے ہیں، نہ شکرے پن کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نہ شکرے کو پسند نہیں کرتا۔ اس کا فرمان کیا ہے؟ میں شکر گزاری کو پسند کرتا ہوں، میں شکر کرنے والے کو بھی بڑھا کے دیتا ہوں۔ پھر کہا بڑے گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ معلوم ہوا جو سود لینے والا ہے، جس کے بارے میں وعید سنائی گئی، وہ بہت بڑا گناہ گار ہے اور اللہ اس سے ناپسندیدگی کا اظہار کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جسے ناپسند کرے، استغفر اللہ، وہ اپنے اعمال کا حساب لگائے، اپنی آخرت کا حساب لگائے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 277، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو پچھلی آیات میں جہاں وعیدیں سنائی گئی، اس کو جو اللہ کے حکم کے خلاف چلتا ہے، اس آیت میں انعام بیان کیا گیا ان لوگوں کا جو اللہ کے حکم پر اپنا سر جھکا دیتے ہیں، سمعنا و اطعنا والے مومنین بن جاتے ہیں۔ اے اللہ ہم نے سنا، اے اللہ ہم نے اطاعت کی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے پاس ایمان ہو اور اچھے کام ہوں، نماز قائم کرنے والے ہوں، زکوٰۃ دینے والے ہوں، ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ اور ان کے رب کے پاس کیسا اجر ہے جس طرح کا ہم اندازہ ہی نہیں کر پا، ہم اندازہ کر ہی نہیں سکتے کہ جنت کیا ہے، جنت کی نعمتیں کیا ہیں۔ ہاں اتنا جتنا قرآن میں، احادیث میں ہمیں بتایا گیا، ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں وہ جو ہمیں عطا کی جائیں گی محض اتنا سا عمل کرنے پہ کہ ہم نے اللہ کی رضا کا ساتھ نہیں چھوڑنا، ہم نے اللہ کو راضی رکھنا ہے۔ ایک اللہ کو راضی کرنے کے بدلے میں ہمیں دنیا بھی بہترین کر کے دے دی جاتی، ہمیں آخرت بھی بہترین کر کے دے دی جاتی۔ آج میں نے اور آپ نے اس چیز کا تہیہ کرنا ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر کام کرنا ہے، ہر اس کام سے بچنا ہے جس سے ہمیں بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور ہر وہ کام کرنا ہے جس کا ہمیں کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ یہاں پر میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گی حیا آپ کو کہ آپ نے کہا تھا کہ عربی بھی ساتھ میں لکھا کریں، تو اگر آپ کی اس طرح سے سلائڈز بنانے میں میری آسانی آپ کے لیے پیدا ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرا یہ عمل قبول کرے، اور آپ کی وجہ سے جو لوگ سننے والے مزید ہیں ان کو اگر اس طرح سے پڑھنے میں زیادہ آسانی ہو رہی ہے تو اس کا اجر آپ کو بھی عطا کرے، ہم سب کو عطا کرے، قرآن سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو۔ اور ایک اور بات جاتے جاتے کہوں گی کہ اگر آپ کو میری کسی بھی بات سے کوئی بہترین آپ دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی سلائڈز میں کوئی تفسیر بیان کرنے کے انداز میں کوئی بہتری دیکھنا چاہتے ہیں، تو مجھے ضرور بتائیں، میں انشاءاللہ وہ کمی کو دور کر کے آپ کے لیے مزید بہتری اور آسانی پیدا کرنے کی کوشش کروں گی۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔